اس چینل میں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مکمل تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیا کیا تکلیفات برداشت کیں، اب کے دور میں کون کون سی جنگیں ہوئی اور آپ نے کون کون سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ کے دور میں اپنے حکومت کو کس طرح کنٹرول کیا اور کون کون سے اقدامات کیے۔ آپ کے دور میں کون کون سے فتنے پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا کس طرح سامنا کیا اور کس طرح ان فتنوں کو جڑ سے ختم کر دیا۔ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ آپ قادو قوانین جو اپنی عوام کے لیے بنائے تھے آج بھی بہت سارے غیر مسلم ملکوں میں لاگو ہیں۔ نام و نسب، کنیت اور القاب۔ آپ کا نام و نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعز ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لاؤ بن غالب القرشی الادوی۔ آپ کا نسب کعب بن لاؤ بن غالب پر نبی اکرم علیہ السلام کے نسب نامہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، اس لیے اپنے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ اور جسمانی اوصاف: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ اب خوب گورے چٹے سرخی مائل رنگ کے تھے۔ دونوں رخسار، ناک اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں۔ دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں۔ گوشت سے بھرے ہوتے اعضا دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے آگے کے بال گرے ہوئے تھے۔ قد و قامت کے اتنے لمبے گویا کہ اب گھوڑے پر سوار ہوں۔ سخت طاقتور تھے، کمزور اور بزدل نہ تھے۔ مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ مونچھیں دونوں طرف بڑی رہتی تھیں۔ جب چلتے تو تیز چلتے اور جب بولتے تو تیز بولتے اور مارتے تو کاری ضرب لگاتے۔ خاندان: آپ کے والد خطاب بن نفیل ہیں۔ آپ کے دادا نفیل بن عبدالعز ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ابو جہل کی بہن تھیں، لیکن اکثر مورخین کے نزدیک وہ ہاشم یعنی ابو جہل بن ہشام کے چچا کی لڑکی ہے۔ آپ کی بیویوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے زمانہ جاہلیت میں زینب بنت مظعون یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن سے شادی کی۔ اس سے عبداللہ، عبد الرحمن کلاں اور حفصہ کی ولادت ہوئی، اور ملکہ بنت جرول سے شادی کی۔ اس سے صرف ایک لڑکا عبید اللہ پیدا ہوا۔ اپنے اس کو جنگ بندی کے دوران طلاق دے دی اور اس سے ابو جہم بن حذیفہ نے شادی کر لی، اور قرابہ بنت ابی امیہ مخزوم سے شادی کی، اسے بھی طلاق دے دی۔ پھر اس سے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، اور عام حکیم بنت حارث بن ہشام سے اس وقت شادی کی جبکہ ان کے شوہر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو شام میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ نے اسے بھی طلاق دے دی، اور ایک قول بھی ہے کہ اپنے طلاق نہیں دی۔ نیز اپنے جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابی الفل سے شادی کی جس کا تعلق قبیلہ اس سے تھا، اور اپنے عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے شادی کی۔ اب سے پہلے وہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لڑکے ایاز کی ماں ہے۔ واللہ علم۔ اپنے کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام جبکہ وہ چھوٹی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھیجا۔ کلثوم نے کہا، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم امیر المومنین سے شادی کرنے سے گریز کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ سخت مزاج ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس سلسلہ میں خبر دی تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے سے روک دیا اور کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف رہنمائی کی جو فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ السلام کی لڑکی تھیں، اور اپنے فرمایا، اب ان سے رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق ہونے کی وجہ سے شادی کر لو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ
کو पैगाम दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुलसूम रजी अल्लाह अन्हु से आपकी शादी कर दी और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुलसूम रजी अल्लाह अन्हु को 40,000 महर अदा किया। उनसे ज़ैद और रुक़या की विलादत हुई। इस तरह अपने एक यमनी नामी औरत से शादी की, इससे अब्दुर्रहमान असगर की विलादत हुई। वाक़िद का बयान है कि ये अब बीवी न थीं। मौरख़ीन का कहना है कि अब की मातहती में एक नामी वलद और उससे ज़ैनब की विलादत हुई थी। वाक़िद के मुताबिक अब की औलाद में ये सबसे छोटी बच्ची ते है। इस तरह मजमूई तौर पर अब की कल 13 औलादें हुईं। ज़ैद अकबर, ज़ैद असगर, आसिम, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान अकबर, अब्दुर्रहमान औसत, अब्दुर्रहमान असगर, उबैदुल्ला, आज़, हिफ्सा, रुक़या, ज़ैनब और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। आपकी बीवियां जिनसे अपने ज़माना जाहिलियत इस्लाम में शादी की, फिर उनको तलाक दे दी को आपकी इस्मत में वफ़ात तक रहें, उनकी मजमूई तादाद 7 है। आप अक्सर औलाद और उम्मत मोहम्मदिया में इजाफ़ा की नीयत से शादियां करते थे। आपका कौल है कि मैं सिर्फ शहवत बुझाने की नीयत से औरतों के पास नहीं आता। अगर औलाद का मामला न होता तो मुझे इस बात की कतना कोई परवाह न होती कि अपनी आंखों से किसी औरत को देखूं। मैं खुद को जिमा करने पर इसलिए मजबूर करता हूं कि मुमकिन है अल्लाह ताला मेरे नुत्फा से ऐसी औलाद अता कर दे जो उसकी तस्बीह करे और उसको याद करे। ज़माना जाहिलियत की ज़िंदगी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा ज़माना जाहिलियत में गुजारा और कुरैश के अपने हम उम्रों के साथ पले बढ़े। आप इस एतबार से उनसे मुमताज़ थे कि आप इन लोगों में से थे जिन्होंने पढ़ना सीख लिया था और ऐसे लोग तादाद में थोड़े थे। अपने बचपन ही से जिम्मेदारी का बोझ उठाया और सख्ती व तंगी के माहौल में जवान हुए। ऐसी सख्ती के ऐशो इशरत और मालदारी की किसी अलामत को जाना ही नहीं। अब के बाप खिताब सख्ती से आपको चरागा की तरफ ऊँट चुराने के लिए भेजते थे। बाप की इस सख्ती ने आपकी ज़ात पर बुरा असर छोड़ा। आप उसे अपनी ज़िंदगी भर याद करते रहे। अब्दुर्रहमान बिन हातिब उसकी तफसील यूं बयान करते हैं। मैं ज़हबनान में उमर बिन खिताब के साथ था। अपने मुझसे कहा, मैं इसी जगह खिताब के ऊँटों को चुराता था। वो बहुत सख्त थे। मैं कभी ऊँट चुराता और कभी लकड़ियाँ चुनने जाता। चूँकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में यह मरहला सख्ती का था, इसलिए आप अक्सर उसे जिक्र किया करते थे। सईद बिन मसूब फरमाते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज किया। जब ज़हबनान पहुँचे तो कहा, जिसे जो चाहता है देता है। मैं इसी वादी में ऊनी कमीज पहनकर खिताब के ऊँटों को चराया करता था। वो बहुत सख्त थे। जब मैं काम करता तो मेरे पीछे लगे रहते, अगर कोताही करता तो मारते। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं रहा। फिर अपने मिसाल बयान की।